پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری پریس کانفرنس کر رہی ہیں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ہر وعدہ جو ہم نے آپ کے ساتھ کیا ہے ہم نے وہ پورا کیا ہے. تو میرا یہی کوشش ہوگا کہ میں آپ کے عوام کے گلگت بلتستان کے عوام کے جو بھی حقوق رہتے ہیں وہ خود حاصل کریں. سر گلگت بلتستان کی سیاسی قیادت کا اور وفاقی سطح پہ پارٹیوں کی قیادت کا گلگت بلتستان کے حقوق کے حوالے سے بہت ڈفرینس ہے. آپ کے پارٹی کی ہی لے لیں تو آپ کی پارٹی کی جو لوکل قیادت ہے وہ چاہتی ہے کہ اس کو آئینی صوبہ بنایا جائے, جبکہ آپ کے لیے جیسے میں نے چیئرمین نظر ابانی صاحب سر جی بالکل پاکستان پیپلز پارٹی ایک وفاقی پارٹی ہے. ہمارا پورا ملک میں جماعت ہے, ہم باہر جماعت ہے, پہلے جماعت ہے جو نہ صرف نظریاتی پارٹی ہے, وفاقی پارٹی ہے, اور ہم کوئی فیشسٹ جماعت نہیں ہے. میں کسی پارٹی کا ایک پالیسی ہوتا ہے, مینیفیسٹو ہوتا ہے, پھر سے میں آپ کو اس کا طرف دلانا چاہوں گا. بڑا تفصیل پہ ہم نے گلگت بلتستان الیکشن سے پہلے بات کیا ہے. مختلف پارٹی کے رہنما اپنا رائے دیں گے, سینٹر سے بھی دیں گے, گلگت بلتستان کی پارٹی کی طرف سے رائے آئے گا, آزاد کشمیر کے پارٹی کی طرف سے رائے آتا ہے, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا مینیفیسٹو جو ہے وہ کلیئر ہے. اور اگلے الیکشنز جو جنرل الیکشنز ہوں گے اس میں ہمارا دوسرا مینیفیسٹو ہوگا جو کہ ہمارا پارٹی پالیسی ہوتا ہے. تھینک یو. ابھی آپ نے کیا ہے سوال آپ کریں جی, آپ کریں. صاحب جناب فرام دہلی کیبل سر, جیسے ابھی آپ نے کہا ہے کہ 5 سال کے جتنے بھی وعدے تھے وہ جھوٹ نکلے ہیں, انہوں نے جتنے بھی وعدے تھے وہ جھوٹ نکلے. کیا آپ یہاں کے عوام کے ساتھ 5واں جو آئینی صوبہ ہے, کیا 5واں آئینی صوبہ دینے کا کیا آپ وعدہ کریں گے؟ مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ کسی نے میرا پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور نہیں پڑھا. میں پھر سے کہوں گا آپ سب کو کہ 2018 کے الیکشنز پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور بڑے واضح ہے. میں نے آپ کے سامنے, وہ میرا پہلا الیکشن تھا, میرا پہلا مینیفیسٹو تھا, میرا پہلے وعدے تھے آپ کے ساتھ. میں نے اپنے ہر جلسہ میں نے پچھلی دورے میں کہا, اس دورہ میں کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کے جمہوری حقوق ہے, جو آپ کے انسانی حقوق ہے, جو آپ کے آئینی حقوق ہے, اور جو آپ کے معاشی حقوق ہے, میں وہ آپ کو دلواؤں گا. میں یہ نہیں وعدہ کر سکتا ہوں کہ میں ایک دل میں سب کچھ دلواؤں گا, لیکن ہم سب مل کے آہستہ آہستہ اپنے حقوق چھین کر لیں گے. ہماری ایک شکایت ہمارے بھائی نے آپ تک پہنچائی, ہماری خواہش تھی آپ پریس کرواتے, ہم بھی آپ کا استقبال کرتے. میرا بھی خواہش تھا کہ میں ہر جگہ پہنچتا. ہماری خواہش یہ کہ آپ ہمیں سندھ بلائیں, ہم وہاں آپ سے مل بیٹھیں. بالکل اسلام آباد بھی ہم مل سکتے ہیں, یا وہاں زیادہ بھی دورے کرانا چاہتے ہیں. آپ کی جو تقریریں ہوئی اس کے حوالے سے ایک قلعہ یہ ہے کہ وہ آپ نے لوکل جو مسائل ہے یہاں کے آئینی حقوق جو اور مسائل ہیں ان کے اوپر آپ نے بہت کم بات کی. ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حقائق پہ مبنی نہیں ہے. میں نے تو پورا ملک سے بھی مخاطب ہونا ہے اور یہاں کے عوام سے مخاطب ہونا ہے. جس ماحول میں پچھلی دورہ کیا تھا اس پہ میں زیادہ فوکس تھا آپ کے اندرونی مسائل پہ, اور میں نے ابھی کوشش کیا کہ اس پہ بھی ہر جگہ بات کرو. ایکچولی میرے پچھلے دورے کے بعد میرا پہلا نائب نوٹس ملا, تو یقین ہے کہ اس دورے کے بعد بھی کچھ نہ کچھ جواب ہمیں ملے گا. میں نے ہر تقریر میں گلگت بلتستان کے جمہوری, آئینی, انسانی اور معاشی حقوق کی بات کیا ہے, ذکر کیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا ماضی بھی کیا ہے. لیکن جیسے کہ آپ جانتے ہو کہ اس وقت جب میں ان پہاڑوں کے میں کھڑا ہوں اور کے نزدیک کھڑا ہوں جہاں ہم نے اس ملک کے لیے جنگ لڑے ہیں, اور جو صورتحال اس وقت ہو رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں, تو بڑا ضروری تھا کہ ہم پورا دنیا کو میں جگہ جگہ کی بنیاد پہ, تو اس کوز کے لیے میں نے جگہ جگہ اپنا آواز بلند کرنا ہے. اور اپنے عوام کا ریاکشن بھی دیکھا ہے. عوام کے ریاکشن آپ کے سامنے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں تاریخی ظلم ہوا ہے. وہ جانتے ہیں کہ مودی قاتل ہے, اور وہ جانتے ہیں کہ ہمارا وزیر اعظم ہے نہ وہ صلاحیت ہے اور نہ وہ اہلیت ہے, نہ وہ لیجٹمیسی ہے کہ وہ اپنے گلگت بلتستان کے عوام کو ان کے حقوق پہنچائے یا کشمیریوں کو ان کو حقوق پہنچائے. یہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارا وزیر اعظم کیسے مقبوضہ کشمیر میں ظلم کے خلاف بات کر سکتا ہے, کس منہ سے مقبوضہ کشمیر پہ میڈیا پہ پابندیاں بات کر سکتا ہے جب اس نے خود اپنا ہی ملک میں تاریخی میڈیا پہ پابندی لگائی ہے. وہ کس منہ سے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کا
جو خلاف ورزی ہو رہی ہے اس پہ بات کریں گے. جب اپنا ہی ملک میں اس نے انسانی حقوق کا دھجیاں اڑائے ہیں, وہ کس منہ سے مقبوضہ کشمیر میں جمہوریت پر بات کرے گا جب اس نے اپنا ہی ملک میں جمہوریت کا جنازہ نکالا ہے. وہ انہوں نے دیکھا ہے, گلگت بلتستان کے عوام نے دیکھا ہے کہ پورا پاکستان میں خان جمہوریت پر حملہ کر رہا ہے, ہمارے انسانی حقوق پہ, جمہوری حقوق پہ حملہ کر رہا ہے. بھٹو شہید کا دیا ہوا 1973 کا اسلامی وفاقی جمہوری نظام 18ویں ترمیم پہ دن بدن حملہ کر رہا ہے. جو شخص ہم سے جمہوری آئینی انسانی حقوق چھین رہا ہے, وہ شخص کیسے گلگت بلتستان کے عوام کو ان کے حقوق دلوائے گا؟ وہ جانتے ہیں کہ صرف اور صرف پاکستان کی جمہوری قیادت, اصل قیادت, عوامی قیادت گلگت بلتستان کے عوام کو ان کو حقوق دلوا سکتے ہیں اور کشمیری کو آواز اٹھا سکتے ہیں. جناب محمد افضل ایکسپریس سے تعلق ہے. میرا آپ سے ایک ریکویسٹ ہے اور ایک سوال ہے. ریکویسٹ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جب بھی یہاں آتے ہیں پنجاب میں میڈیکل اور انجینئرنگ کی سیٹوں میں اضافہ کرتے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ سندھ میں بھی ہمارا علاقہ بہت پسماندہ ہے, ہمارے بچوں کی سیٹوں میں اضافہ کیا جائے. نہ صرف گلگت بلتستان کا مگر سندھ حکومت اس پورا سلسلہ کا پہ غور کر رہا ہے. کل ہی میرا بات ہوا تھا سی ایم صاحب سے اسی موقف پہ, اس لیے جگہ جگہ جہاں میں گیا ہوں یہاں کے نوجوانوں گلگت کی طرف سے اور اس طرف سے کہ تعلیمی لحاظ سے یہ کمپلینس تھے, اور سی ایم صاحب مجھے یقین دلا رہے ہیں کہ اس میں انشاءاللہ تعالیٰ اچھا خبر جلد آئے گا. اچھا سر, سوال میرا یہ ہے کہ کشمیر میں اسٹیٹ سبجیکٹ گروپ ختم ہے, ہم سب معاملہ کر رہے ہیں وہاں پہ اسٹیٹ سبجیکٹ گروپ بحال کیا جائے, جبکہ جمہوریت پر سر میرا اختلافات ہے آپ کا سوال, ہم اس بات پہ بلبلہ نہیں کر رہے ہیں, ہم 2-3 باتوں پہ بلبلہ کر رہے ہیں بھارت کے ساتھ. ایک تو ہم پہلے بھی تاریخی آرٹیکل 370 کو پاکستان مانتا ہی نہیں تھا, لیکن ہمارا اعتراضات ہیں کہ جس طریقے سے انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے, جس طریقے سے انہوں نے پورا مقبوضہ کشمیر کو ایک کھلا جیل بنا دیا ہے, جس طریقے سے انہوں نے ایک پورا پلان بنا دیا ہے کہ ہم یہاں کا ایتھنک کلینزنگ کیسے ہی کروں, ہم یہاں کو مسلمانوں کو اپنا ہی سرزمین پہ اقلیت میں تبدیل کیسے کروں. انہوں نے جس طریقے سے نہ صرف وہ کشمیری جو مقبوضہ کشمیر میں کی آزادی کے لیے جدوجہد کرتے تھے, مگر وہ کشمیری جو وہاں کے الیکشنز میں بھی لڑتے تھے, جو یہ سب قانون بھی مانتے تھے اور وہاں وزیر اعلیٰ بن کر مودی حکومت کے لیے کام کرتے تھے, ان کو بھی گرفتار کیا. اس لیے پاکستان کی عوام اس پہ آواز اٹھا رہے ہیں. یہ ہمارا تاریخی ایک جب سے ہم ہوش سنبھالے ہیں, ہم نے مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے وہ دیکھ رہے ہیں, اور جس حد تک ہمارے سامنے, ہمارے جنریشن کے سامنے جس حد تک پہنچا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں یہ نہیں تھا, اور ہم نے سب مل کے ان کے لیے آواز اٹھانا ہے, اور ہم نے آپس میں نٹ پکنگ نہیں کرنا ہے, اور ہم نے ایک کاز کے لیے, ایک ایفرٹ کے لیے آواز اٹھانا ہے. تھینک یو. آپ نے کل اسپیچ میں کہا آپ کا ہو گیا یار سارے کتنا سوال آپ پوچھیں گے مجھ سے؟ دے دیں نا اس کو دے دیں. پورا اسلام کرایا ہے, ہر جگہ پہنچ رہا ہے. میں اسلام آباد سے پچھلے آپ کا بنتا ہے ابھی ہم آپ سوال لیکن آپ یہ بھی اسلام آباد سے پچھلے دفعہ بھی آیا تھا آپ کے پاس 8 دن کے لیے جی پی میں, اور یہاں بھی آیا. ایک تو جہاں پر ان لوگوں کے آنکھوں میں آپ کے لیے لو ہے, محبت ہے, وہیں پر آپ کے اوپر ایک بھاری ذمہ داری ہے, تمام ووٹس اور تمام خواب آپ کی طرف آ گئے تھے. اور دوسرا یہ کہ میڈیا کے حوالے سے بھی بات کروں گا کہ جو چھوٹی موٹی امپروومنٹ, خاص کر پریس کلب کو آپ لازمی بلائیں سندھ میں اگر یہ آنا چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ لو کرتے ہیں, اور آپ سے ہی ان کی ووٹس ہیں, ان کے ایشو کو اٹھا رہے ہیں. اور خاص کر سعدیہ دانش اور انہوں نے موسٹلی جرنلسٹوں کو اچھا کوارڈینیٹ کیا. لیکن میں تو ضرور پوچھوں گا ان سے کہ کیا تکلیف تھے, باقی کو تو جو ایشوز تھے انہوں نے سب سے اٹھایا ہے. دوسرے آپ سے سوال یہ ہے کہ کل راہل گاندھی کو روکا گیا ہے ایئرپورٹ کے اوپر, اور تیسری جنم کا فوٹو بارڈر کے اوپر پہنچ گیا ہے. تو کون سی پاورز ہیں جو اس خطے کو جنگ میں پھینک رہی ہیں, آخر اس کا سلیوشن کیا ہے؟ بالکل, یہ تو آپ کے سامنے ہے کہ جس طریقے سے میں کشمیر میں عید پہ پہنچ رہا, میں یہاں ہوں, ہر جگہ جا رہا ہوں, جس طریقے سے عوام کا جواب ہے. میں نے یہی لڑکار یہ پوچھا ہے مودی سرکار سے کہ اگر وہ گھس سکتا ہے سری نگر میں, پھر گھس کے دکھا دے. اگر عوام ان کے ساتھ ہے تو یہ پیغام پورا دنیا کو بتا دے. جہاں تک جمہوری روایہ ہے اور غیر جمہوری روایہ, انفارچونیٹلی ہمارے ہاں اور وہاں سملیرٹیز زیادہ ہیں.
جس رات یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ اپوزیشن لیڈر کو جو بھارت کا ہے اس کو اس سے کیا چھپا رہے ہیں؟ اگر سب کچھ ٹرانسپیرنٹ ہے، یہ تو حقوق دے رہے ہیں، اچھی چیزیں کر رہے ہیں، جمہوری قوتیں ہیں، تو آپ کا ملک اپوزیشن لیڈر کو آپ نے کیوں روکا ہے؟ ان کا سیاست الگ ہے، ہمارا سیاست الگ ہے. میں تو آزاد کشمیر کو میں نے ہمارا اپنے روایت جو ہوتے ہیں عید کے دن آپ اپنے خاندان کے ساتھ گزارتے ہیں، میں نے وہ سب کچھ چھوڑ کے یہ فیصلہ کیا، تاریخی فیصلہ کیا کہ پہلے بار کسی بھی پاکستانی وفاقی جماعت کی قیادت مظفر آباد میں اپنا عید منائے گا. اور لیکن یہ بہت اچھا اپرچونیٹی تھا ایک یونٹی کا پیغام بھیجنے کے لیے، سالیڈیرٹی کا پیغام بھیجنے کے لیے. اور میرے اعلان کرنے کے بعد میں نے سمجھا یہی کوشش ہوگا حکومت کا، اس لیے جب میں نے یہ اعلان کیا تو پھر حکومت نے بھی اعلان کیا کہ وہ کسی کو بھیجیں گے. مگر جس رات میں وہاں پہنچا اسی رات 12 بجے کو غیر آئینی طریقے سے عید رات 12 بجے کو فریال تالپور صاحبہ کو ہاسپٹل سے غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے جیل منتقل کیا جاتا ہے. تو ہمیں جو محسوس ہو رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ حملہ ہوا تو جب پارلیمنٹری سیشن ہو رہا ہے، پورا ملک میں ایک پیغام بھیجنا کی کوشش کر رہے ہیں، اسی دن مریم نواز صاحبہ کو اریسٹ کی جاتی ہے. تو ہمیں بھی محسوس ہو رہا ہے کہ جو حکومت ہے وہ ہمیں انٹیگنائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمیں بھی محسوس ہو رہا ہے کہ وہ اپنے ناکامیاں کو چھپانے کے لیے، چاہے وہ معاشی ہو، چاہے وہ فارن پالیسی ہو، وہ اپوزیشن کو، یہاں کے اپوزیشن کو دیوار سے لگا رہے ہیں. مگر ہم پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ ماضی میں بھی دیکھا ہے، ہم جانتے ہیں اس کا مقابلہ کیسے کرتے ہیں، اور ہم انہی صورتحال میں بہتر مقابلہ کرتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے نہیں پتا کہ اور کوئی آ رہا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی بات ہے اگر پی ٹی آئی بھی یہاں اٹینشن اور توجہ، اور باقی پورا ملک کو یہاں کو اتنا اٹینشن دینا چاہیے جیسے پاکستان پیپلز پارٹی دے رہی ہیں. مجھے اس وقت محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی قیادت کر رہی ہے، اپوزیشن میں قیادت کر رہی ہے، اور حکومت میں اپوزیشن کر رہی ہے. میں مطالبہ کرتا ہوں کہ کشمیر پہ آپ جوائنٹ سیشن بلائیں تو پھر وہ جوائنٹ سیشن بلاتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی فیصلہ لیتی ہے کہ ہم اپنا عید کشمیر میں ادا کریں گے تو پھر حکومت بھی یہ فیصلہ لیتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ لیا کہ میں نے گلگت کا دورہ کیا، یہاں کا دورہ کرنا ہے، اور الحمدللہ اب حکومت نے بھی یہ فیصلہ لے لیا ہے. تو یہ تو ایک بالکل نااہل حکومت ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اور وہ ہمیں بس فالو کر رہے ہیں. یہ اچھی بات ہے کہ فالو کر رہے ہیں، لیکن اس وقت اس ملک کی قیادت کے لیے منتظر ہے. دے لوکنگ فار لیڈرشپ، دی گورنمنٹ ہیز ٹو لیڈ. اہم ایشوز پہ، اہم موقع پہ وہ ہمیں فالو کرتے ہیں. باقی ریسٹ آف دا ٹائم ہم بھی اپوزیشن کر رہے ہیں، وہ بھی اپوزیشن کر رہے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا ہے اگر حکومت بھی اپوزیشن کرے گی اور اپوزیشن کرے گی تو حکمرانی کون کرے گا، عوام کے مسائل کون حل کریں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی یہ حل نکال سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم نکالیں گے. قاسم ایک منٹ، قاسم سینئر ہے، قاسم کو چھوڑ دیں، قاسم کو چھوڑ دو، قاسم کر لو. اپنی مدد آپ کے تحت اس خطے کو آزاد کیا، پاکستان سے الحاق کیا، اور ہمارا اپنا ماننا ہے کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ الحاق کر دیا. لیکن گزشتہ 72 سالوں سے اس کو استصواب کے انتظار میں رکھا گیا. لیکن آج استصواب کا چیپٹر اگر کلوز ہوتا ہے تو جی بی کو 72 سال اس گفتگو کی پوزیشن میں رکھے جانے کی ذمہ داری آپ کس پہ عائد کریں گے، اور آنے والے وقتوں میں ہمارے کشمیر پالیسی کو جو ہے اس میں کیا تبدیلیاں آپ سجیسٹ کرتے ہیں کہ آگے بڑھائیں گے؟ آپ کا مہربانی. جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا، ہمارا مسلسل ایک اسٹرگل رہا ہے یہاں کے عوام کو ان کے حقوق دلوانے کے لیے. اور جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بھی یہ ایک رات میں نہیں کیا، شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنے لائے عمل ایک رات میں نہیں کیا، اور صدر زرداری نے بھی ایک دن میں کافی مشکلات تھے وہ اصلاحات کرنے میں، لیکن ہم نے ان اصلاحات کو یقینی بنائے تھے. اور میں نے یہاں کے عوام کو دیکھ کر
آپ کے سیاسی شعور کو دیکھ کر, آپ کا جذبہ کو دیکھ کر, آپ کا کمٹمنٹ کہ ہم سیاسی طریقے سے اپنے حقوق حاصل کریں گے, میں 100% یقین ہوں کہ ہم مل کے یہاں کے عوام کے حقوق لے کر رہیں گے. جہاں تک ہمارا کشمیر پالیسی کی بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا اوور آل فارن پالیسی کی اپروچ نہ صرف اب لیکن پچھلے کچھ سالوں سے بہت سا لیک لسٹر رہا ہے. پاکستان کو اپنا فارن پالیسی پہ ایک تو اپنا فارن آفس کو جس طریقے سے ہم نے کمزور کیا ہے, جس طریقے سے ان آفیسز کو, ان ایکسپرٹس کو جن کا لائف ہے یہ فارن پالیسی, جو محنت کر کے سسٹم سے آ کے ڈپلومسی کا پتہ ہوتا ہے ان کو, فارن پالیسی کا پتہ ہوتا ہے ان کو, آیا انٹرنیشنل ریلیشنز کا پتہ ہوتا ہے ان کو, نے پیچھے ہی چھوڑ دیا. اور دوسرے آرگنائزیشنز, ادارے, پیپل ہمارا فارن پالیسی کے فیصلے لے رہے ہیں. فارن پالیسی اور ڈپلومسی بہت ڈیلیکیٹ آرٹ ہوتا ہے, اور سب سے امپورٹنٹ بات اس پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا مورل اسٹینڈنگ اور آپ کا لیجٹمیسی. تو ان دو باتوں پہ میں سمجھتا ہوں ہم نے ماضی میں بھی اسٹریٹجک ایررز کیے ہیں اور آج بھی ہم اسٹریٹجک ایررز کر رہے ہیں. ماضی میں جب مودی منتخب ہوا, پاکستان کا یہ فارن پالیسی ڈپلومیٹک اسٹریٹجک ایرر تھا کہ ہم نے اس کو ویسے ہی لیا جیسے ہم نے باقی بھارت کے وزیر اعظم کو دیکھے تھے. اور یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ وزیر گجرات اب وزیر اعظم بننا ہے بھارت کا, اس کا انداز کیا ہوگا, اس کا اپروچ کیا ہوگا. اور یہ ایک اسٹریٹجک اپرچونٹی بھی تھا پاکستان کے لیے کہ ہم وہ نیریٹو چینج کریں. اس لیے وہ ہمیں دہشت گرد کرواتے ہیں اور ہمارے وزیر اعظم, ہمارے فوجی قیادت کو ایکسٹریمسٹ کے ساتھ ملاتے ہیں, جو کہ ناجائز ہے, میں سمجھتا ہوں. مگر ہم نے جب ہمیں یہ موقع ملا, جب ہم جانتے تھے کہ ایک ڈائی ہارڈ RSS کا آئیڈیالوجیکل ورکر اب بھارت کا وزیر اعظم بنا ہے, ہم نے وہ موقع نہیں لیا. ہم نے ان کو لیجٹمیسی دی, ہم نے انگیج کیا. پھر ہم نے 5 سال تک دیکھا کہ جس طریقے سے ریاست دہشت گردی کشمیر میں عروج میں تھا, لیکن ہم پھر بھی اپنے ہاتھوں پر بیٹھے رہے اور ہم اس کے کوشش کرتے رہے کہ انگیج کریں, اس کو زیادہ لیجٹمیسی دیا. یہاں تک کہ پچھلے الیکشن کیمپین میں پاکستان کا وزیر اعظم کہتا ہے کہ آپ انشاءاللہ جیتیں گے, اور جب آپ جیتیں گے ہم کشمیر کا حل نکالیں گے. تو اس قسم کا لیجٹمیسی ہمیں نہیں دینا چاہیے تھا, یہ بہت نقصان پہنچایا ہے آپ کو. تو ہمیں اسٹریٹجکلی اس کو بھی دیکھنا چاہیے. اور دوسرا جو آپ کا مورل اسٹینڈنگ ہوتا ہے, جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا, کس منہ سے عمران اس کو مقابلہ کر سکتا ہے. اگر بھارت انسانی حقوق کو جمہوریت پہ کمپرومائز کر رہے ہیں, اور there is no comparison between the military occupation of Maqbooza Kashmir and the undermining of democracy and human rights in Pakistan. There's no comparison. مگر اگر آپ اپنا مورل اسٹینڈنگ پہ قائم تھے, اگر ہمارا تیسری ٹرانزیشن ہو رہا تھا, اگر ہمارا تیسری اصل حکومت یہاں ہوتا, اگر ہم جمہوریت میں انویسٹ کر رہے ہوتے, ہمارے انسانی حقوق, ہماری میڈیا کا آزادی, ہمارا جمہوری حقوق شاندار ہوتا, تو ہم جس مورل اتھارٹی کے ساتھ کشمیر کے کوز لڑ سکتے, جس مورل اتھارٹی کے ساتھ ایک جمہوری پسند وزیر اعظم کشمیر کا کوز لڑ سکتا ہے, کوئی سلیکٹڈ وزیر اعظم نہیں لڑ سکتا. تو یہ چیزیں چینج ہونا پڑے گا, اس کے لیے میرا کوشش جاری ہے. بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ مذاکرات کے آپشنس کو کھلا رکھنا ہے, انگیجمنٹ کا آپشنس کھلا رکھنا ہے. مگر آپ کو ایک اسٹریٹجک اپرچونٹی یہاں ملا ہے. ہم نے بھی شملہ میں جو بائی لیٹرل اگریمنٹس کیے, امید تھے وہ دونوں کی طرف سے کہ ہم ان بائی لیٹرل اگریمنٹس کو آگے لے کے چلیں گے. انفارچونیٹلی جیسے ہمیں دیکھا کہ یہ ایکسپلائٹ دونوں طرف نے صحیح طریقے سے دہشت گردی کو اور انتہا پسندی کو جو انٹرنیشنلی پھیل رہا تھا نہیں انگیج کیا. بھارت نے اس کو اس طریقے سے امپلائڈ کیا کہ ان کا کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ دہشت گردی حل ہو, مگر انہوں نے پورا طریقے سے پاکستان کو ان کے ساتھ ملا دیا, جوڑ دیا, ایسیٹرا. پاکستان نے جہاں تک انتہا پسند و دہشت گردی کی عمل ہے, ہم نے وہاں وہ پورا قدم نہیں اٹھایا, اور ہم نے جو آدھا کام کر کے وہ نقصان بھی, قربانی بھی ہمارا, جد و جہد بھی ہمارا, مگر ہم نے اپنا مقصد اس لیے ہم اپنے لیے نہیں کر رہے تھے, ہم کسی اور کے کہنے پہ کر رہے ہیں, تو پھر وہ کامیاب نہیں ہوتا ہے. آپ نے اپنے قدم اپنے مستقبل کے لیے لینا ہے. یہ ایک موقع ہے کہ ہم UN کے پلیٹ فارم کو زیادہ استعمال کریں, اور ہم ہار نہ مانیں, ہم بار بار ان کو اس مورل ویکنس پہ ایکسپوز کریں, اس کہ آپ پہلے کہتے تھے کہ ہم نے بائی لیٹرلی بات کرنا ہے,
अगर आपने खुद एक स्टेटस को ऑन योर ओन यू चेंज द डायनामिक्स ऑफ द सिचुएशन को जो आर्गुमेंट है कि यूनाइटेड नेशंस का फोरम बेहतर है वो ज़्यादा तगड़ा हुआ है। अगर आप पहले नेगोशिएशंस को बात को स्कर्दू में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनकी जानिब से कहा गया है